5 جون کا بجٹ اجلاس مؤخر، نئی تاریخ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ بجٹ پر پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے وزارت خزانہ میں حکومت اور پیپلز پارٹی کے منگل کی رات مذاکرات ہوئے، مگر پیپلز پارٹی کے خدشات دور نہ کیے جا سکے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور حکومتی ٹیم کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو گلہ ہے کہ بجٹ پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ حکومت بجٹ سے پہلے اہم قانون سازی کرنا چاہتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی مجوزہ ترامیم کی مخالف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت روکنے کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان گفتگو مسلسل جاری ہے۔ یہ بات چیت کس سمت جائے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایران سے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح معاہدہ کر لیں۔ 47 سال سے ایران جو کر رہا ہے اسے مزید ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ کے ڈیموکریٹک سینیٹر کوری بوکر نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ایران کے معاملے پر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سینٹ میں پیشی کے موقع پر بوکر نے سوال کیا کہ آخر امریکہ کیوں ایران سے ڈیل کی بھیک مانگ رہا ہے، اور وہ بھی ایسی ڈیل جسے خود امریکہ ہی پہلے کچرے کے ڈبے میں پھینک چکا تھا۔ ایران نے ابنائے ہرموز بند کی ہوئی ہے۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ بوٹسوانا کے پرچم بردار آئل ٹینکر کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ آئل ٹینکر ایرانی جزیرے خارق کی جانب جا رہا تھا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی جزیرے قشم کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ کویت نے کہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام کے ذریعے میزائل اور ڈرون کو مار گرایا گیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ کویت میں میزائل غیر فوجی علاقے پر گرا۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ اسرائیل کارگو جہاز پر جوابی حملہ۔ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملے جاری۔ لبنان کے جنوبی علاقے پر اسرائیلی فضائی حملے میں 5 افراد جاں بحق۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق حملے میں 48 افراد زخمی ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی امیگریشن اور مالیاتی فراڈ کے خلاف نیا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ کہا انسانی و منشیات اسمگلنگ اور غیر قانونی امیگریشن کے لیے مالیاتی نظام کے استعمال کو روکا جائے گا۔ امریکی محکمہ خزانہ بینکس اور مالیاتی اداروں کی نگرانی کرے گا۔ غیر قانونی امیگریشن میں استعمال ہونے والے بینک اکاؤنٹس بند کیے جا سکیں گے۔ اقدام غیر قانونی امیگریشن کے خاتمے کی کوششوں کا اہم حصہ ہے۔ لاہور میں کھیلے گئے دوسرے ایک روزہ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 41 رن سے ہرا دیا۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ میچ میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ میں 9 وکٹ پر 231 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستانی ٹیم 190 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ شاداب خان نے 71 رنز بنائے۔ برٹش پاکستانی لارڈ قربان احمد نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ برطانیہ کی آزاد تجارت کے معاہدے میں جانوروں کی ویلفیئر کا خیال رکھنا بھی شامل ہے۔ یہ بتایا جائے کہ آیا انسانی حقوق کی شق بھی اس معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو یہ بتایا جائے کیا برطانیہ کے لیے بھارت میں انسانی حقوق جانوروں کے حقوق سے بھی کم اہم ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے کہ امریکہ اور مغرب کے سامنے ایران کبھی نہیں جھکے گا۔ ٹرمپ صبح سے شام تک دیوانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایران یورینیم بھی افزودہ نہیں کر سکتا۔ ایٹمی ہتھیاروں اور پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودہ کرنا الگ الگ معاملہ ہے۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مذاکرات کے حوالے سے بہترین کام کیا۔ پاکستانی عوام کا سپورٹ کرنے پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ایرانی مفادات کا خیال رکھا جائے گا۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی کی دوحہ میں قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں انہوں نے بتایا خلیجی خطے میں جوہری سلامتی سے متعلق بڑھتی ہوئی تشویش کے پیش نظر وہ یہ اہم دورہ کر رہے ہیں۔ قطری وزیر اعظم سے ملاقات میں جوہری عدم پھیلاؤ اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ناگزیر کردار پر گفتگو کی گئی۔ رافیل گروسی کا کہنا تھا کہ اس نازک مرحلے پر امن، استحکام اور تعاون کے حصول کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارتکاری ہے۔ خطے کے ممالک کے ساتھ مل کر جوہری تحفظ اور سلامتی کو مضبوط بنانے اور استحکام کے فروغ کے لیے پرعزم۔
بلوچستان کے مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشنز، بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 17 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے یہ آپریشنز 24 مئی کے ٹرین واقعے کے بعد کی۔ سندھ کابینہ کا محکمہ انسداد دہشت گردی کو جدید آلات فراہم کرنے کا فیصلہ۔ کابینہ کی سجانی ٹاؤن میں 4K چرنگی پر فلائی اوور منصوبے اور اس کے لیے 56 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری۔ درگاہ لال شہباز قلندر، لال باغ اور سیوک سینٹر 7 کی بحالی کا منصوبہ بھی منظور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ میرا پنجاب کی عالمی سطح پر پذیرائی ٹیکنالوجی پر مبنی پبلک سروسز کا ثبوت ہے۔ گمشدہ افراد کے لیے میرا پیارا ایپ نے دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت تشخص نمایاں کیا۔ اس ایپ کے تحت 54,000 سے زائد گمشدہ بچوں کے لیے کارروائی قابل تحسین ہے۔ پاکستان اور اٹلی نے دونوں ممالک کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزے کی شرط ختم کر دی۔ سفیر علی جاوید اور اٹلی کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل نے معاہدوں پر روم میں دستخط کیے۔ دونوں رہنماؤں کی 1-on-1 ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات، تعاون اور اقوام متحدہ اور یورپی یونین جیسے عالمی فورمز پر اشتراک پر بات چیت۔ مقبوضہ کشمیر کی لڑکی کا عشق پاکستانی نوجوان کو سرحد پار لے گیا۔ پاکستان نے 30 اور 31 مئی کی درمیانی شب بھارتی علاقے اڑی پہنچنے والے پاکستانی نوجوان ذیشان میر کے لیے قونصلر رسائی کی درخواست دے دی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن نئی دلی نے بھارتی وزارت خارجہ کو ذیشان میر کے بارے میں خط لکھا ہے۔ اقوام متحدہ نے جون سے اگست کے دوران ویدر سسٹم ایل نینو کے بننے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہا اس وقت سمندروں کا درجہ حرارت 6 درجے تک بڑھ چکا ہے، جس سے 90% خدشہ ہے کہ ایل نینو جنم لے گا۔ اس سے دنیا بھر میں گرمی بڑھے گی اور زیادہ بارشیں ہوں گی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے کہا، ایل نینو ہماری دہلیز پر آ چکا ہے۔ دنیا کو اس سے نمٹنے کے اتنے ہی شدت کے اقدامات کرنا ہوں گے جتنی شدت کا یہ بحران ہے۔ دنیا کو روایتی ایندھن چھوڑ کر رینیویبل انرجی کی طرف جانا ہوگا۔ اندازہ ہے کہ ایل نینو نومبر تک جاری رہ سکتا ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت متعدد بڑے شہروں میں روس کے میزائل اور ڈرون حملے، کم از کم 22 افراد ہلاک، تقریباً 100 زخمی ہو گئے۔ رہائشی عمارتوں، گاڑیوں اور دیگر املاک کو نقصان پہنچا۔ 24 منزلہ رہائشی عمارت پر مشتبہ میزائل حملے سے عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ میئر وٹالی کلیچکو کے مطابق میزائلوں کے ملبے گرنے سے 9 منزلہ عمارت اور دیگر متعدد مقامات پر بھی آگ بھڑک اٹھی۔ اوبولون ضلع میں کئی گاڑیاں جل کر تباہ ہو گئی۔ اور انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن میں طالب علم کے قتل پر احتجاج کے دوران پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود کی مذمت، کہا سانحہ کو تشدد اور بے امنی پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تشدد میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔